الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی لوگوں کو فرما دیجئے کہ واقعتاً اگر تم اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کو اپنا معبود اور محبوب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو. فاتبعونی، اے نبی آپ فرما دیجئے تم اگر اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یغفر لکم ذنوبکم، اس اتباع کی برکت سے 3 کام ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت کی برکت سے 3 کام ہوں گے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عنایات، مہربانیاں، فضل و کرم تمہارے اوپر نازل ہوگا. یغفر لکم، یحببکم اللہ، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. 3 چیزیں ہیں. اتباع رسول کی برکت سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنی عنایات تمہارے اوپر رحم و کرم نازل کرے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش، ہر سانس، ہر حرکت میری اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو. مطلق ایمان تو ہو جائے گا، تھوڑا بہت ایمان ہو جائے گا جو نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کا زندگی کا ہر زاویہ، ہر سانس، ہر حرکت سکون ہواؤ طبعاً تابع ہو جائے لما جئت بہ، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع ہو جائے۔ جب تابع ہو جائے گا تو پھر اس کو کامل ایمان نصیب ہوگا، اور جب تک کامل ایمان انسان کا نہیں ہوتا تو نجات اولی جس کا نتیجہ دخول جنت ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان کامل ہوتا ہے اعمال صالحہ سے اور گناہوں سے بچنے سے۔ ایمان تو ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان تو حاصل ہو گیا ہے، لیکن یہ مطلق ایمان ہے۔ ایمان کامل شریعت کی کامل اتباع سے ہوگا، اور شریعت کی کامل اتباع کیا ہے؟ اوامر کو بجا لانا اور نواہی کو چھوڑ دینا۔ اس سے یہ ایمانی پودا پروان چڑھتا ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ ایمان ایک شجرہ طیبہ ہے، جس کا ایمان ہے اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اصلها ثابت فرعها فی السماء، جس کی جڑیں اتنی مضبوط اور اس کی شاخیں پہنچ گئیں آسمان تک، عرش تک۔ وہ عرش تک اس کی شاخیں کیسے پہنچی؟ وہ کیا اس کی شاخیں ہیں ایمان کی؟ یہ ہے اعمال صالحہ، یہ ہے ذکر و اذکار، یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ جیسے ایک درخت کو بہترین بنانے کے لیے اس کی گوڈی کی جاتی ہے، اس کو پانی لگایا جاتا ہے، وہ فالتو گھاس واس اس کا ہٹایا جاتا ہے۔ وہ فالتو گھاس واس وغیرہ وہی گناہ ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ جو اس کے مطابق چیز ہے کہ اس درخت کو پروان چڑھائے، اس کے لحاظ سے اس کی گوڈی کی جاتی ہے۔ ایمان کی گوڈی ہے اعمال صالحہ، اور اس سے یہ پھلاور ہوتا ہے، اوپر تک جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، 24واں پارہ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کی طرف پہنچتے ہیں اچھے کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، والعمل الصالح، نیکیاں۔ یہ جو اچھے کلمے اور نیکیاں اللہ کو پہنچتی ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لحاظ سے ہیں۔ پہنچتی تو ہر چیز ہے، لیکن وہ ہلاکت کا سبب بن رہی ہے جو گناہ ہیں، جو برے کلمے ہیں، کہ کبھی گالی دے دی، غیبت کر دی، چوری کر دی، جھوٹ بول دیا، یہ بھی لکھی جاتی ہیں، پہنچتی ہیں، لیکن یہ سجین کی طرف جاتی ہیں۔ الیہ یصعد، البلندی کی طرف جو جاتے ہیں وہ نیکیاں اور اعمال صالح ہیں۔ گناہ سجین کی طرف جاتے ہیں، جہنم، اور اس کو بھی لے بھی جاتے ہیں پھر۔ تو بات یہ ہے کہ مطلق ایمان کافی نہیں ہے، نجات کے لیے ضروری ہے کامل ایمان، اور کامل ایمان اعمال صالحہ، یعنی اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنا ہے، پھر کامل ایمان ہے۔ اور ہر نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ مال کو کھینچتا ہے، لوگوں کو تو اتنا ہی پتہ ہے، گناہ کو کھینچتا ہے۔
علماء تصوف نے لکھا ہے کہ پہلی نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کو وہی نیکی کرنے کی دوبارہ توفیق ہو رہی ہے، تو پہلی نیکی عند اللہ قبول ہو گئی۔ اور یہ عمل صالح، یہ نیکی، بعض نے تو یوں اس کی تعبیر کی ہے کہ یہ آپ کے پاس مہمان ہے، یہ نیکی، یہ عمل صالح، یہ آپ کے پاس مہمان ہے، آپ میزبان ہیں، آپ میزبان ہیں۔ جو میزبان بھی اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے تو وہ مہمان دوبارہ بھی اس کا آتا ہے۔ جس گھر میں مہمان کی قدر نہ ہو وہ مہمان اس گھر میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی عطا اور توفیق ہوتی ہے۔ کوئی شخص بھی کچھ نیکی کر رہا ہے، اس نیکی پر اس کو اجر ہے، ثواب ہے، لیکن وہ شریعت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کر رہا تو کامل ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ مثلا نعت پڑھ لی، لوگوں نے سن لی، جیسے آج کل بڑا رواج ہے، ایسی بات ہے، نعت کا پڑھنا بھی اور سننا بھی ثواب ہے۔ کہیں دیگ تقسیم کر دی، اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن شریعت صرف اتنی ہی بات کا نام نہیں ہے کہ سارے مسئلوں کا حل ہو گیا، آپ نے ایک مولوی صاحب کو بلا لیا، جلسہ ہو گیا، انہوں نے بیان کر دیا، آپ حضرات نے سن لیا، کپڑے جھاڑ کے گھر چلے گئے، جو کچھ سنا تھا، لکھا پڑھا تھا جو دیار حبیب سے، اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ یہ نیکی تو ہے، ایک بندے نے اچھی باتیں کی، لوگوں نے اچھی باتیں سنی، ایک نے نعت پڑھی، دوسرے نے نعتیں سنی، تذکرہ رسول بھی نیکی ہے، تذکرہ صحابہ بھی نیکی ہے، تذکرہ رب العالمین نیکی ہے، تذکرہ اہل بیت اولیاء سب نیکی ہے، لیکن بس حق ادا نہیں ہو گیا۔ یہ فی الجملہ ایک نیکی ہے، اس پر اجر ملے گا، لیکن کامل ایمان وہ اتباع شریعت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات لے کر آئے ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنے سے کامل ایمان نصیب ہوگا، اور کامل ایمان نجات اولی کا ضامن ہے۔ کامل ایمان نجات اولی کا ضامن ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، حکم آگا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین۔ کیا آپ لوگوں نے اچھی زندگی گزاری؟ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، تمہارے اوپر سلامتی ہے، بس تمہارے نیکیاں اور اعمال ایسے تھے، یہ جنت کا دروازہ ہے، داخل ہو جاؤ۔ یہ نجات اولی ہے۔ اور یہ اعمال صالحہ سے، اور اعمال صالحہ بجا لانا ایک حصہ ہے، گناہوں سے بچنا بھی ساتھ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے نہیں بچتے، تو کچھ حاصل ہو رہا ہے، کامل نہیں حاصل ہو رہا۔ کامل تقویٰ اس دن نصیب ہوگا جس دن گناہوں سے بھی چھوٹ ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری میری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صحابی نے عرض کیا، حضور وہ امتی کیسا ہے جس نے انکار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سارے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو جب امت کا لفظ آ گیا تو امتی کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کو ماننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے امتی جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا کہ حضور وہ امتی کیسا ہے جس نے آپ کا انکار کر دیا؟ من ابا کا کیا مطلب ہے؟ ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ
جس امتی نے میری شریعت پر عمل نہیں کیا اس نے گویا میرا انکار کیا ہے۔ میری سنت، میرے اسوہ حسنہ کو جس امتی نے نہیں اپنایا اس نے میرا انکار کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پر محدثین ایک بات لکھتے ہیں کہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نبی کا انکار اعتقادی ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے، وہ نبی کو، اللہ کو، رسول کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے۔ اور ایک انکار اعتقادی نہیں ہے، انکار عملی ہے، جیسے اکثر لوگوں میں ہے، ایمان ہے اللہ رسول پر، نبی پر، سب کچھ، محبت بھی ہے، لیکن عملاً نبی کی سنت کی اتباع نہیں ہے۔ مانتا ہے نبی کو، ایمان ہے نبی پر، لیکن نبی کی کچھ سنتوں پر عمل کرتا ہے، کچھ سنتوں پر عمل نہیں کرتا، یہ من ابا میں داخل ہے۔ اگر نبی کو مانتا ہے تو نبی کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیا مشکل کیا ہے اس کو؟ کیسا ماننے والا ہے وہ؟ اس لیے جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا اس نے میرا انکار کیا ہے۔ تو جس نے انکار کیا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عقیدے کے لحاظ سے انکار کہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو واضح کافر ہوا نا جی۔ عقیدے کے لحاظ سے مانتا ہے، عمل کے لحاظ سے نہیں مانتا، یہ بھی خطرے میں ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے نظام کو صاف ستھرا کر لے، رجوع اللہ کرے، اتباع شریعت میں آئے۔ اور اس آیت کریمہ میں، یہ آیت اصل میں پیچھے سے وفد نجران کی بات چل رہی ہے جو مباہلہ کرنے آئے تھے نا، ایک قصہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کا نام اسی وجہ سے آل عمران ہے نا۔ تو ایک جماعت جو نجران سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے آئی تھی، وہ لمبا واقعہ اس پوری صورت میں، وہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عیسائیوں نے کہا ہم سچے ہیں، آپ نے کہا بس تمہاری سچائی کا زمانہ ختم ہو گیا، اب میں آخری پیغمبر آ گیا ہوں، میری اتباع کے علاوہ کوئی اب سچائی نہیں ہے۔ مباہلے کے لیے تم میرے خلاف بد دعا کرو، میں تمہارے خلاف بد دعا کرتا ہوں۔ آ گئے، ان میں سے جو عالم تھا کرز بن فہر، وہ اپنے عیسائیوں کو کہنے لگا مباہلہ نہ کرنا، جل جاؤ گے، ہے یہ پیغمبر سچا۔ تو اس نے کہا پھر ہمیں یہاں تک لے کے کیوں آئے ہو؟ تم عالم ہو تو سیدھا مان لو۔ اس نے کہا پھر رومی حکومت جو ہے وہ وظیفے ہمارے بند کر دے گی، اس لیے نہیں مانتے، ہے یہ پیغمبر سچا، مباہلہ نہ کرنا۔ وہ کہتے کیا تھے یہود و نصارہ؟ کہ ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ، تمہاری محبت کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا۔ یہ آیت اس کے کیا یہودی کہتے ہیں؟ فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودی بھی یہ کہنے لگے، عیسائی بھی یہ بولنے لگے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے محبوب ہیں۔ سورہ مائدہ یہ چھٹا پارہ ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی اپنا ایک فلسفہ گھڑا ہوا تھا، کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے بتوں کی عبادت کی کیا ضرورت پڑی؟ کہا یہ ان پرانے بزرگوں کی یہ شبیہ ہیں، یہ اللہ کا مقرب کر دیتے ہیں،
اس کو قرآن نے نفی کی ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے نبی کی اتباع ہے، نہ بتوں کے سامنے، نہ کہ بتوں کے سامنے جھکنا ہے، ہاں نہ چوکاٹھوں پر سجدے کرنے ہیں۔ وہ حالی نے تو بڑے درد سے بات کہی تھی، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر ہے۔ جو غیر جو ہے نا جی بتوں کی پوجا کرے کافر ہے، فلاں ہے، مگر کھلی ہے مومنوں پر راہیں، جسے چاہیں خدا کر دکھائیں، جدھر چاہیں جھک جائیں، جدھر چاہیں نذرانے، اور پھر بھی یہ مسلمان ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں اس لیے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ پرانے بزرگوں کی تشبیہ ہیں، جب ان کے سامنے جھکیں گے وہ بزرگ ہمیں اللہ کا قریب کر دیں گے۔ قرآن نے کہا یہ فلسفہ نہیں ہوگا، اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا دعویٰ اس وقت قبول ہوگا فاتبعونی، میری کامل اتباع میں آ جاؤ۔ اتباع اسوہ حسنہ میں آ جاؤ، ہر چیز میں صرف محبوب بنانا اور اس کی اتباع نہ کرنا یہ محبت تو نہیں، یہ کوئی سیاسی نعرہ نظر آتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ تو سیاسی بات تھی، عدالت میں بھی جا کے کہہ دیتے ہیں یہ سیاسی، اور پھر جج صاحب چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ مطلب سیاست میں جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوا نا سیاسی نعرہ محبت کا، یہاں یا سیاست نہیں، کیا اللہ رسول کو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ چلو ایک لیڈر جھوٹ بول کے دوسرے لیڈر کو دھوکہ دے سکتا ہے، اسلامی ٹچ بناؤ، کیا بات ہے، ایک لیڈر دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ یہ سیاسی بات ہے جی، یوں تاکہ لوگ یہ مسلمان یہ عجیب پاکستانی قوم ہے نعرے کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو فتبعونی یہ اس کا تتمہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں، بڑا ولی اللہ ہوں، تو اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اس کا دعویٰ صحیح ہے، لیکن اتباع نہیں ہے اور صرف دعویٰ ہے تو اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ شریعت کی اتباع، اور محبوب بنانے کے لیے محبوب کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ بھائی وہ نیک ہو، وہ سخی ہو، وہ بہادر ہو، مجاہد ہو، عالم ہو، مشفق ہو، غمخوار ہو، ہمدرد ہو، اور سپہ سالار ہو، پیر مرشد ہو، امام مسجد ہو، خطبہ دیتا ہو، حکومت بھی چلائے، غرباء میں مال تقسیم کر دیتا ہو۔ یہی خوبیاں ایک بندے کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہو، خوب سیرت ہو، ہمدرد ہو، شفیق ہو، سخی ہو، بہادر ہو، خیر خواہ ہو۔ یہی ایک بندے کے اندر خوبیاں ہیں جو وجہ کشش بنتی ہیں اور لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اتباع کرنے لگ جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ خوبیاں ساری اچھی ہیں لیکن لوگوں میں تقسیم ہو کے نظر آئیں گی۔ کوئی سخی ہوگا، کوئی شفیق ہوگا، کوئی بہادر ہوگا، کوئی عالم ہوگا، بہت کم چند خوبیاں کسی ایک میں جمع ہوگی، لیکن اللہ کے آخری حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام خوبیاں اکٹھی ہیں۔ آپ سخی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، بہادر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، مجاہد کو، امام مسجد کو، پیر مرشد کو، خطیب کو، اور جنگ میں سپہ سالار کو، اور لوگوں سے تو ایک بیوی بھی نہیں سنبھلی جاتی، 11 نکاح کیے، 9 بیویاں آپ کے پاس یکدم رہی۔ شادی شدہ کو دیکھنا چاہتے ہیں،
تجارت کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں، کس زاویے سے آپ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، وہ تمام تر خوبیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ پھر ادھر ادھر سے اور کسی کو محبوب بنایا جا رہا ہے، محبت کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے بس۔ باقی یہ عقیدے کی محبت ہے، باقی طبی محبت دوست سے بھی ہوتی ہے، والدین سے بھی ہوتی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہوتی ہے، اور لوگوں سے بھی ہوتی ہے، وہ طبی محبت ہے۔ یہ عقیدت کی محبت ہے، اور جب عقیدت کی محبت ہوتی ہے تو اس میں پھر اتباع ہوتی ہے، فاتبعونی، اتباع ہوتی ہے، اس کی ہر پسندیدہ چیز کو اپنایا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر پسندیدہ چیز کو اپنایا جاتا ہے، اور اس کی ہر جس سے اس نے نفرت کی اس چیز سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ محبت کا پہلا درجہ ہے۔ آگے چلوں، محبت کا دوسرا درجہ ہے اس سے اونچا، کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہر چیز لا شے نظر آتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اللہ رسول سے، اس کے علاوہ ہر چیز لا شے نظر آتی ہے، کوئی حقیقت نہیں، جو کچھ ہے میرا رب ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ آگے چلوں، محبت کا اعلیٰ درجہ، اونچا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ رسول کے ساتھ محبت ہو اور اس محبت اور اتباع میں اتنا فنا ہوتا ہے کہ اپنی ہستی بھی نظر نہیں آتی، اپنی ہستی بھی لا شے بن جاتی ہے۔ یہ ہے محبت۔ چند دن کے لیے چراغ جلا لینا، نعت پڑھ لینا، دیگ تقسیم کر لینا، فلاں کر لینا، کچھ سن لینا اور نعرہ لگا دینا محبت کا، یہ محبت نہیں، یہ نیکی ہے، اس پر تھوڑا بہت اجر آپ کو مل جائے گا۔ محبت وہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من آتانی فقد آتا اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی سن لو، اس نے اللہ کا بھی کہا مان لیا، جس نے میری فرما برداری کی وہ اللہ کا بھی فرما بردار بندہ ہے۔ من عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی سن لو وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں، ایک صحابی برتن سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ڈال رہا ہے، دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ منظر دیکھ رہے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے بناتے ہیں، کیونکہ پھر امت کو بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ دھویا کرتے تھے، یوں چہرے انور دھویا کرتے تھے، یوں مسا کرتے تھے۔ صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور کچھ صحابہ قریب آئے جو ہاتھ اور منہ دھونے سے مائع مستعمل جو نیچے گرنے لگا، صحابہ نے وہ گرنے نہیں دیا، وہ پانی لے لیا مائع مستعمل، اپنے ہاتھوں پر، چہروں پر، سر پر، جسم پر ملنے لگے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں میرا وضو کا مستعمل پانی اپنے جسموں پر مل رہے ہو؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی محبت میں آپ کا مائع مستعمل ہم اپنے جسموں پر برائے برکت، برائے حصول برکت مل رہے ہیں۔ وضو سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا سنو میرے صحابہ، میرا وضو کا مستعمل پانی جسموں پر مل لینے سے تو برکت آ جائے گی، لیکن یاد رکھو نجات کے لیے جو میں شریعت لے کر آیا ہوں اس کی اتباع ضروری ہے۔
ہمیشہ سچ بولے گا جو امتی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، محمد اس کے لیے میدان حشر میں ضامن جنت کا بن جائے گا۔ جس نے زندگی میں کسی شخص کی امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی، بھلے عہدے کی امانت ہو، وزارت عظمیٰ کی امانت ہو، جرنیلی کی امانت ہو، کسی نے پیسے رکھوائے ہوں وہ امانت ہو، زندگی خود اپنی اوقات یہ امانت ہے۔ جس شخص نے زندگی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی، محمد میدان حشر میں اس کے لیے دخول جنت کا ضامن بن جائے گا۔ سنو میرے صحابہ، میدان حشر میں کوئی آیا اور اس کا پڑوسی اس سے ہمیشہ خوش رہا، یہ اتباع شریعت اور میرے اسوہ حسنہ کی اتباع لے کر آیا، پڑوسی اس سے ہمیشہ خوش رہا، میں اس کے لیے دخول جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ برکت اپنی جگہ پر ہے، منع نہیں کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن فرمایا نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ میری شریعت کی اتباع کرو۔ اگر شریعت کی اتباع نہیں کرو گے، محبت کے نعرے لگاتے رہو گے، عشق کے نعرے لگاتے رہو گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ اے میرے ساتھیوں سنو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں، بہقی نے روایت کیا ہے، اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانت وحسن خلق، حفظ امانت وحسن خلق وصدق حدیث وعفت فی توما۔ چار چیزیں اپنی زندگی میں لازم پکڑو، پھر یہ سمجھ لو دنیا میں تم سے کوئی چیز نہیں رہ گئی، نہیں فوت ہوئی۔ اور ان چار چیزوں کو لازم پکڑو، میدان حشر میں یہ چیزیں نجات کا ضمانت بن جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے ہمیشہ امانت میں خیانت نہ کرنا، حفظ و امانت، امانت کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ نمبر دو، حسن و خلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر تین، جب کبھی بھی بولنا پہلے سوچنا تولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، جو لقمہ تم منہ میں ڈال رہے ہو چبانے کے بعد تمہارے پیٹ میں چلا جائے گا، اس لقمے کے بارے میں مجھے ضامن بنانا کہ ہمیشہ تم رزق حلال لقمہ کھاؤ گے۔ یہ چار چیزیں اپناؤ، یہ پوری شریعت احادیث کا ذخیرہ اتباع رسول بتا رہا ہے، اتباع شریعت بتا رہا ہے۔ اور ہم جو درود شریف پڑھیں، نعت پڑھیں، سنیں، یہ نیکی ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ ہم اپنا نام لکھوا رہے ہیں، ان ہستیوں کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، یا ان کی باتوں پر ہم عمل کریں تو ان کو فائدہ ہوگا، فائدہ ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہیں، انصاری صحابی ہیں اور شاعر رسول ہیں، دیوان احسان بھی ملتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے عربی پڑھی نہیں ہے، پھر دیوان احسان کیسے سمجھو گے؟ بس یہی عربی کا حق ادا کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کوئی عربی بیان کر دی تو ہم نے سن لی تو ہو گیا نا جی۔ عربی پڑھنی چاہیے، اصل زبان عربی ہے۔ کیا حدیث میں فرمایا نا، احب العرب بثلاث، عربوں سے محبت کرو تین وجہ سے، اس لیے کہ میں عربی ہوں، عربوں سے محبت کرو تین وجہ سے، اس لیے کہ میں عربی ہوں، میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی۔ تو آپ لوگ جب عربی سیکھتے نہیں ہیں تو پھر جنت میں کیا مطلب ہے؟ آپ کیسے عربی بولیں گے؟ وہاں تو انگلش ہے ہی نہیں۔
وہ ڈشز جس کو انگلش نہیں آتی نا وہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں ادھر اور کچھ نہیں آتی تو ڈشز کر دیتا ہے، اتنی تو مجھے بھی آتی ہے، واہ کیا بات ہوئی، عربی سیکھنی چاہیے۔ اچھا، اور یہ پریشان نہ ہو اگر عربی نہ آئی تو جب جنت کا دخول کا اعلان ہو جائے گا آٹومیٹک عربی آ جائے گی، آٹومیٹک، ایسا نہ ہو پریشان ہو جاؤ گے عربی تو، لیکن سیکھنی چاہیے، عربی سیکھنی چاہیے، مشکل نہیں ہے۔ یہ آلو اور دال آج کل تو اتنی مہنگائی ہے نا جی، اور جدھر ہم 5 کلو دال پکاتے تھے ادھر 3 پر آ گئے، اتنی مہنگائی ہے، پیاز اس طرح ہو گیا۔ کل میں نے ایک بندے سے پوچھا ٹماٹر مہنگے ہوں تو بندہ دہی ڈالتا ہے، تو پیاز جب مہنگے ہو گئے ہیں تو اس کی جگہ پہ کیا ڈالے؟ تو اس نے کہا کچھ نہ ڈالو، پیاز کے بغیر بھی بن سکتا ہے۔ میں کہا یار یہ بات تو صحیح ہے، یعنی وہ طالب علم جو دال بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں پلیٹ میں نا جی، وہ عربی سیکھ لیتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، خشک میوہ جات کھاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، آپ کے لیے عربی کیا مشکل ہے؟ جن کا کھانا بھی کوئی خاص ڈھنگ کا نہیں ہوتا وہ عربی سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، گرامر یاد کر لیتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، یہ نیکی کر رہے ہیں۔ مغرب کے بعد درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں اور 10 بجے تک، آپ مغرب کے لے کر 10 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ ادھر کی خبر ادھر کی خبر، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی جی، اخباروں میں چھپتا ہے افسانہ، افسانے کو کیا کہیے، اور اس افسانے کو پڑھ کر دل ہو گیا دیوانہ، دیوانے کو کیا کہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مغرب کے ٹائم کلاسیں درس نظامی عربی سیکھنے کی لگتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ماشاءاللہ دن میں روزگار کرتے ہیں وغیرہ رات کو پڑھتے ہیں، عالم دین بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، تو عربی سیکھنے کا یہ نہیں کہ عذر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، آسانی سے آ جاتی ہے، یہ فطرتی زبان ہے، فطرتی زبان ہے، آپ کی اردو اور فارسی سے قریب قریب ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ تو بہت ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منقبت میں آپ قصیدے پڑھتے ہیں، بہت یوں ہے، آپ کو ماشاءاللہ بڑا مقام ہے۔ یہ اونچے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، ان کے جواب بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے جواب، وہ جب حافظ عاصم منیر صاحب جو جنرل لگے نا، تو ان کو جب ہٹایا گیا تھا ISI سے، ISI یہی ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا کہ تمہیں تو ہٹایا گیا ہے، فلاں کہاں ہے یہ، تو لوگ آگے کیا کہتے ہیں جی، واقعتاً بڑی زیادتی ہوئی، یہ ہوا، فلان ہوا، یہ ہوا۔ انہوں نے یاد ہوگا بعض ساتھیوں کو، انہوں نے جواب ارشاد فرمایا تھا جو موجودہ ابھی جنرل لگے ہیں، جب ان کو ISI سے ہٹایا گیا تھا کہ اللہ کے حوالے چھوڑو، آپ کیا باتیں کرنی ہیں، یہ اللہ کے حوالے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ اپنے دکھ درد پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب دکھ درد آیا نا تو وہ ہمارے لیے سبق قرآن نے نشر کیا، فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا ہر دم، ہر دکھ، ہر غم میرا اللہ کے حوالے ہے، اور ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ، اپنا معاملہ جب اللہ کے حوالے ہو جائے معاملہ آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان کی بہت اونچی قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر خوشی پر جیسے خوشی تو غم آئے تو اتنی خوشی، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے۔ تو حسان بن ثابت کی بات کر رہا ہوں، صحابہ نے تعریف کی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی منقبت بیان کرتے ہیں، تو بڑے لوگوں، یہ تو یہاں کے سمجھدار لوگ بڑا جواب سیاسی ان کو اچھا دے دیتے ہیں، صحافیوں کو تو ادھر، وہ تو صحابہ ہیں، تربیت یافتہ کس ہستی کے ہیں؟ فرمایا ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو میرے پیر بھائیوں، ساتھیوں، میں اپنے سرکار کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ ان کی تعریف کرنے سے، ان کا نام لینے سے میرے مقالے اور قصیدے کی تعریف ہو جاتی ہے، ان کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ الا تفنن واصفی بحسنہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف، وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِي بِحُسْنِهِ يَفْنِ الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ۔
سنو لوگو، جتنی بھی کوئی تعریف کرتا رہے اللہ کی اور اس کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو ہو سکتا ہے زمانہ ختم ہو جائے، دنیا نیست و نابود کر دی جائے، قلم سیاہی ختم ہو جائے، لکھنے والے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ اور اس کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح پھر بھی باقی رہے گی۔ ارا کل مدح فی النبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ وکسرا، اذ اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ ابن فارس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ابن الفارس سارے لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہو، کبھی ہماری منقبت تم نے بیان نہیں کی ہے، کیا وجہ ہے؟ ہماری تعریف کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو خواب میں ابن الفارس وہ مصر کا مرد قلندر ہے، کہنے لگا وہ ارا کل مدح فی النبی مکسرا، اے نبی جب میں نے تعریف کے الفاظ میں غور و فکر کیا، مجھے ہر لفظ آپ کی تعریف میں کمزور نظر آیا۔ ارا کل مدح فی النبی مکسرا وَإِن بَالَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَكَسُّرًا، اگرچہ لوگ تعریفیں کرتے رہیں، کیوں؟ اِذَ اللَّهُ أَثْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ، اس لیے کہ جس ہستی کی تعریف اللہ رب العزت نے کی ہو، جو قدیم ہے، لا زوال ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس ذات نے جب اپنے آخری حبیب کی تعریف کی ہو تو اس مخلوق کی تعریف اس تعریف کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کی تعریف بھی اللہ رب العزت نے کی اور حکم دیا کہ تم بھی کرو، میرے نبی پر درود و سلام فرشتے بھیجتے ہیں، میں بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجا کرو۔ اور اس پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اگر اطاعت سے تم نے منہ موڑ لیا تو یاد رکھو، پھر جو آیت کا ترجمہ ہے وہ میں کر رہا ہوں، اللہ رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب خود سمجھ لو کہ کیا مطلب ہے آیت کا اور کس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اطاعت کس کو کہا جاتا ہے کہ اطاعت کرو؟ کافر کو تو پہلے کہا جائے گا ایمان لاؤ، ایمان لاؤ پہلے، پھر اس کے بعد اس کو شریعت کا مکلف بنایا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو ہماری نجات دنیا آخرت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور نبی کی اطاعت یاد رکھنا، آخری مسئلہ یاد بھی رہ جاتا ہے اور قیمتی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، نبی کی اطاعت مطلقہ ہے۔ یہ نہیں کہ نبی جب وضو بنا کر آئیں، پگڑی پہن کر آئیں، جبہ پہن کر آئیں، زیب تن فرما کے آئیں، خوشبو کر کے آئیں، جب مسجد میں بیٹھیں، جب آپ کی جو بات ہوگی اس وقت ان کی اتباع کی جائے گی، ویسے عام حالات میں اتباع نہیں۔ نبی کی اطاعت مطلقہ ہے، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، وضو میں، باتھ روم میں جانے میں، سیر میں، واک میں، بازار میں، تجارت میں، امامت میں، خطابت میں، بادشاہت میں، سفر میں، جہاد میں، نبی کی اطاعت مطلقہ ہے۔ ہر زاویے میں نبی کی اطاعت جو مومن کرے گا وہ کامل اتباع، کامل ایمان والا بندہ بنے گا۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ جب نماز ان کی ٹھیک ہو جائے، جب نماز ٹھیک ہو جائے گی تو پھر آگے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ہمارا ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز ہے، وہی کمزور ہے۔ جب ایمان بنتا ہے نا دوستو، پھر بات کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ شریعت کی بات ماننے میں ہر اس بندے کو پریشانی ہے
کہ جس کا کما حق کہو ایمان نہیں بنا، ایمان بنانے کی کوشش کریں۔ ایمان بنتا ہے شریعت پڑھنے سے، عمل کرنے سے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور دین کی باتیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔